اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ داستان محمد جاری ہے، داستان تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے۔ کوئک ریکیپ 10 سیکنڈ کا اور آگے بڑھتے ہیں۔ کل بات یہاں تک پہنچی تھی، مدینے سے لشکر نکلا ہے، جنگ کے لیے جا رہا ہے، راستے میں ڈرامائی موڑ آ گیا ہے۔ ایک شخص ہے، یہ منافقوں کا سردار ہے، اس کا نام ہے عبداللہ بن ابی، اور یہ راستے سے اس نے یو ٹرن لے لیا ہے کہ میں تو واپس جا رہا ہوں، میری بات تو نہیں مانی گئی تھی، میرا تو مشورہ نہیں تھا کہ باہر نکلنا چاہیے، میرا مشورہ تو کچھ اور تھا۔ لشکر کی تقریباً 30% اسٹرینتھ کو لے کے چلا گیا ہے، 1000 کا لشکر ہے، 300 کو لے کے چلا گیا ہے۔ سوال کل یہ چھوڑا تھا، کیا عبداللہ بن ابی کو قتل کر دیا گیا اس موقع پہ؟ جواب نہیں۔ کیا عبداللہ بن ابی کو زبردستی روکا گیا؟ جواب نہیں۔ کیا وہ اپنا لشکر لے کر واپس چلا گیا؟ جواب ہے ہاں۔ کیا باقی لشکر بھی واپس مدینے چلا گیا؟ جواب نہیں۔ پھر کیا ہوا؟ عرض کرتے ہیں۔ لشکر امپورٹنٹ مومنٹ ہے، جس شان سے نکلا تھا وہ جذبے تو ویسے ہی جوان ہے، لیکن اسٹرینتھ تو کم ہے نا، اور سامنے والے لشکر کی اسٹرینتھ تو کم نہیں ہوئی ہے نا۔ سو لشکر اپنی بظاہر اپیرنٹلی کم اسٹرینتھ کے ساتھ پروسیڈ کر رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے، اور یہ لشکر چلتا جا رہا ہے۔ ایک نئی صورتحال میں راستے میں سارے واقعات ہو گئے، لشکر چلتا جا رہا ہے، مدینے سے نکل پڑا ہے، سامنے ایک اور لشکر کا منتظر ہے، سارے کے سارے حالات ہونے ہیں کہ اچانک ابھی وہ مقام آیا ہے کہ اب اس لشکر کے سامنے احد کا پہاڑ کھڑا ہے۔ اب مقام احد آ گیا ہے اس لشکر میں، احد کی پہاڑیاں نظر آ رہی ہیں، خاموش پہاڑ، مضبوط پہاڑ، ایسے جیسے کسی آنے والے امتحان کا گواہ بننے کو تیار کھڑے ہیں پہاڑ۔ کیا کہنے احد کی بھی۔ لشکر آیا، لشکر ٹھہرا، لشکر رک گیا۔ آج بھی انشاءاللہ مدینہ منورہ جائیں تو دیکھیں گے مدینے کے قریب ہی احد کا پہاڑ ہے۔ جب جا رہے ہوتے ہیں روضہ سکار میں، پہلے احد کی پہاڑیاں نظر آتی ہیں، رات میں بھی روشن ہوتی ہیں، اب لائٹنگ وغیرہ ہو گئی، مدینے کے قریب ہے۔ خیر اب تو ظاہر شہر میں بہت توسیع ہو گئی تو مدینے کا حصہ ہی اب تو۔ احد کے قریب لشکر رکا ہے، چونکہ مخالف لشکر مکے سے آ رہا ہے، اس لیے مسلمانوں کا لشکر اب یہاں پر رک گیا ہے۔ سرکار دو عالم اب جب احد کی پہاڑیاں دیکھیں تو یہ سوچے گا یہی وہ مقام ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لیڈ کر رہے ہیں نا، میدان کا بغور جائزہ لیا، سامنے احد کا پہاڑ تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو کچھ اس انداز میں ترتیب دیا کہ پہاڑ پیچھے رہے تاکہ عقب سے حملے کا خطرہ نہ ہو، لیکن ایک جگہ ایسی تھی کہ جہاں سے دشمن گھوم کر حملہ کر سکتا تھا۔ یہ وہ مقام تھا جہاں پر رسول اللہ نے تقریباً 50 تیر اندازوں کو متعین کیا، انسٹرکشنز یہ دی کہ جنگ کا نتیجہ جو بھی ہو یہاں سے ہٹنا نہیں ہے، اور اسٹریٹجی تھی آپ کی۔ بس میدان جنگ لگنے والا ہے، میدان جنگ سجنے والا ہے۔ قریش کا لشکر پورے غرور کے ساتھ میدان میں اتر گیا ہے، تعداد زیادہ ہے، تیاری زیادہ ہے، تیاری مکمل ہے، بدر کا بدلہ لینے کا جذبہ شدید ہے۔ اب یہاں تک کہ دونوں لشکر آمنے سامنے ہونے لگے ہیں، جنگ کا آغاز، دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو فضا میں ایک عجب سنجیدگی تھی، جیسے وقت رک گیا ہو، وقت خود رک گیا ہو۔ جنگ شروع ہو گئی، تلواروں کی چمک ہے، گھوڑوں کی ٹاپیں ہیں، تکبیر کی صدائیں ہیں، مسلمانوں کا جوش دیدنی ہے۔ نتیجہ کیا ہے؟ مسلمانوں کو واضح برتری حاصل ہونے لگی ہے، دشمن کی صفیں ٹوٹنے لگی ہیں، کچھ پیچھے ہٹنے لگے ہیں۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے بدر کی طرح یہاں بھی جلد فیصلہ ہو جانے والا ہے۔ میدان میں خوشی ہے، میدان میں اعتماد ہے، لیکن اب اچانک منظرنامہ کچھ پلٹ رہا ہے، منظرنامہ بدل رہا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب آزمائش نے اپنا رخ دکھایا، ٹرننگ پوائنٹ آ رہا ہے۔ ابتدائی سکسس کے بعد احد میں ٹرننگ پوائنٹ آ رہا ہے۔ کیا مطلب؟ کیا ہوا ہے؟ پہاڑی پر متعین تیر اندازوں میں سے بعض نے دیکھا کہ جنگ جیتی جا رہی ہے، بعض نے دیکھا کہ دشمن پسپا ہو رہے ہیں، خیال آیا کہ جنگ تو خاتمے کے قریب ہی ہے، اب نیچے اترا جا سکتا ہے۔ کچھ تیر انداز نیچے اتر گئے اور وہ پہاڑی جو حفاظتی دیوار کی طرح تھی اچانک خالی ہونے لگی۔ مخالف لشکر نے موقع دیکھا، انہوں نے اپنے گھڑ سوار دستے کے ساتھ اسی راستے سے حملہ کر دیا۔ اچانک مسلمانوں کے عقب سے حملہ ہوا، اچانک میدان کا نقشہ بدل گیا۔ اب احد ایک نیا منظرنامہ پیش کر رہا ہے۔ وہ
فتح جو بہت قریب لگ رہی تھی وہ فتح اچانک آزمائش میں بدل گئی. اب یہاں بھی صفوں میں کچھ اضطراب کا منظر ہے, اب یہاں بھی آوازیں بلند ہو رہی ہے, اب جنگ کا منظرنامہ شدید ہوتا جا رہا ہے, یہاں تک کہ ایسا لگ رہا ہے کہ منظرنامہ پلٹتا جا رہا ہے. اگلا منظرنامہ اس سے زیادہ خوفناک ہے. کیا ہوا؟ اسی ہنگامے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی میدان میں موجود تھے کہ اچانک ایک پتھر آپ کی طرف آیا. اب میں کیسے عرض کروں آپ سے, کیسے عرض کروں رسول اللہ کو ضرب لگی, میں کیسے عرض کروں چہرہ مبارک زخمی ہوا, میں کیسے عرض کروں دندان مبارک شہید ہوا, میں کیسے عرض کروں خون مبارک پر خون مبارک چہرے پر بہ رہا ہے, میں کیسے عرض کروں مصطفیٰ زخمی ہو گئے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہاں ایک لمحے کو ذرا احد کا میدان جاری, ایک لمحے کو رک کے ذرا سوچیں. آپ اندازہ کر رہے ہیں رسول اللہ نے اس دین کے لیے کیا کیا نہیں کیا ہے. کل صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہیں, سامنے تانے سن رہے ہیں, اپنے گھر جاتے ہیں سامنے کانٹے سہ رہے ہیں, طائف جاتے ہیں پتھر سہ رہے ہیں, شیب ابی طالب جاتے ہیں بھوک اور پیاس سہ رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں اپنا شہر مکہ چھوڑنا پڑ رہا ہے, اور اب مدینہ آئے تو یہ امتحان. آپ رسول اللہ نے کیا 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 ہے. احد کے میدان میں اب نیا منظرنامہ ہے, رسول اللہ زخمی ہو گئے ہیں. اب اگلی صورتحال اس سے زیادہ ہولناک ہے. کیا وہ کیا؟ میدان میں ایک خبر پھیل گئی ہے, کسی نے ایک آواز لگا دی ہے, ایک افواہ پھیل گئی ہے, نعوذ باللہ محمد شہید ہو گئے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب اس سے زیادہ کیا ہو سکتا تھا؟ یہ سننا تھا کہ جیسے ایک سکتہ طاری ہو گیا ہے, کسی کے ہاتھ سے تلوار گر گئی ہے, کسی کی آنکھیں بھر آئی ہیں, کوئی اپنے جسم سے بچاؤ کر رہا ہے, کوئی دشمن کا وار روک رہا ہے. آخرکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہاڑ کے قریب ایک محفوظ جگہ کی جانب لے جایا گیا ہے. لیکن جنگ جاری ہے, ایک بہت آزمائش ابھی آنی ہے. وہ کیا ہے؟ عرض کرتے ہیں اسی احد میں ایک اور بڑا واقعہ پیش آیا ہے جس نے رسول اللہ کا دل بہت دکھایا ہے, جس نے رسول اللہ کو بہت غمگین کیا ہے. کیا ہوا؟ احد کا میدان ابھی پوری شدت سے گرم ہے, تلواروں کی جھنکار ہے, گھوڑوں کی ٹاپیں ہیں, گرد و غبار ہے, تکبیر کی صدائیں ہیں. اسی ہنگامے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب چچا ہے, اسلام کے شیر ہیں, حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غیر معمولی جرأت کے ساتھ لڑ رہے ہیں. یہ بدر کے بھی ہیرو تھے, آج احد میں بھی صف اول میں ہیں. دشمن انہیں دیکھ کر گھبراتا ہے, ان کی للکار, ان کی جرأت, ان کی ایمان کی طاقت میدان میں نمایاں ہے. مگر دشمن نے ان کے لیے ایک الگ اسٹریٹجی بنائی ہوئی ہے. وحشی نامی ایک حبشی غلام ہے, ان کو مقابلے پر لگایا گیا, ان کے مقابلے پر لگایا گیا اس کو جس سے آزادی کا لالچ دیا گیا تھا اس غلام کو کہ اگر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دو گے آزاد کر دیا جائے گا. وہ موقع کی تلاش میں ہے, براہ راست مقابلہ نہیں, گھات کا انتظار. جنگ کے شور میں ایک لمحہ ایسا آیا, حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دشمن کا مقابلہ کر رہے ہیں. یہی وہ لمحہ ہے, وحشی نے دور سے نیزہ پھینکا ہے, نیزہ آ کر لگا ہے, عظیم مجاہد زمین پر گر گیا ہے. میدان کی گونج جاری ہے مگر اسلام کا ایک بڑا شیر خاموش ہو چکا ہے. یہ لمحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بہت تکلیف دہ ہے. آج بھی احد کے دامن میں یہ قبر مبارک ہے. آپ جائیے مدینہ منورہ, احد کی پہاڑیوں کے دامن میں بالکل یہ قبر, اور الگ ہی منظر ہے, عجب منظر ہے. فضا میں ایک عجب سرور بھی ہے, کیفیت بھی ہے, اداسی بھی ہے, خوشبو بھی ہے. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, رسول اللہ غمگین ہے, رسول اللہ غمگین ہے. شہیدوں کا سردار کا ہے, شہیدوں کا سردار. اب یہ تمام تر مراحل ہو گئے ہیں اور اب ایک خاص کیفیت میں مسلمان اس جنگ کے بعد احد سے نکل رہے ہیں, واپس مدینہ جا رہے ہیں. ایک خاص کیفیت ہے. یہ وہ موقع ہے کہ قرآن کریم کی آیات ہیں اس کی مناسبت سے, آپ ذرا سنیے, کیونکہ خاص کیفیت ہے نا. ان آیات نے گویا دلوں کو سنبھالا دیا. سورہ آل عمران کی آیات ہیں
اور یہ آیت آپ دیکھیے، ایک آیت کا ترجمہ ہے آیت نمبر 139 کا، وَلَا تَهِنُوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، حزن نہ کرو، غم نہ کرو، ملال نہ کرو، کمزور نہ پڑو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو غالب تم ہی رہو گے۔ یہ آیت گویا ٹوٹے دلوں کی ایک تسلی ہے۔ پھر سورہ آل عمران ایک اور آیت ہے 152، اور اس میں کیا فرمایا؟ اللہ نے اپنا وعدہ سچا کیا، اللہ نے وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ سچا کیا ہے۔ ہاں جب تم میں کمزوری آئی، مگر جب تم میں کمزوری آئی اور حکم میں اختلاف ہوا تو آزمائش پیش آئی۔ یوں یہ واقعے سے متعلق آیت ہو گئی۔ اب بدر ہو گئی ہے اور احد بھی ہو گئی ہے۔ انٹرسٹنگلی the very next day احد کے بالکل اگلے دن ایک اور ڈیسیشن ہوا، اور وہ ڈیسیشن فوراً امپلیمنٹ ہوا جس نے چونکا دیا۔ وہ ڈیسیشن بھی ایسا تھا جس پہ قرآن کی آیت ہے۔ اٹ از انٹرسٹنگ، جنگ تو ختم ہو گئی ہے، واپس آ گئے، ٹھیک ہے جنگ میں کچھ آزمائشی موڑ بھی آئے، بٹ نیٹ ریزلٹ تو یہ ہے۔ ایسا کیا فیصلہ ہے جو احد کے اگلے دن ہو رہا ہے، امپلیمنٹ بھی ہو رہا ہے؟ کلرز کریں گے انشاءاللہ۔